رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہمیشہ وصیت یعنی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1942۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1944۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھے کے قریب سے گزرے جو اپنے 2 بیٹوں کے سہارے حج کے لیے چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، کیا معاملہ ہے ان کا؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، انہوں نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل اس کی اپنی جان کے عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ پھر آپ نے اس کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس آدمی کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1969۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے اور اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ ہر مسلمان کی عزت و دولت اور خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ تقویٰ یہاں دل میں ہے۔ ایک شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1927۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھائی، وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1543۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن اس دن لگا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ یہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ تم جب اسے دیکھو تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1043۔